بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، فیس بک پیج واجد بابا اس کو فالو بھی کریں۔ ناظرین، آج سال کا پہلا دن ہے جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ نیا سال، نئی خوشیاں، نئے معاملات، نئی باتیں اور بے شمار ڈیولپمنٹس جو ہے نئے سال کے ساتھ آئیں گی، کیونکہ پچھلا سال گزر گیا اور اب ہمیں یہ بھی کمپیریزن کرنا پڑے گا کہ پچھلے سال اور اس سال میں کیا ڈفرنس ہم نے لے کے آنا ہے، معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، معاملات کس ڈگر پہ جائیں گے، کیا کھوئیں گے اور کیا پائیں گے۔ کیونکہ پچھلے سال جو کھویا جو پایا وہ آپ خود اپنے اس کے انالیسس کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے اندر بہتری لے کے آ سکیں۔ اب ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ میں کروں گا کہ نئے سال کے ساتھ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ 30 دسمبر کو بورڈ آف ریونیو نے پنجاب میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کی روح سے اب صورتحال ایسی ہے کہ جو زبانی انتقال ہوتا تھا ماضی میں اب وہ نہیں ہوگا۔ 130 سالہ پرانی ایک قانون، ایک طریقہ کار، ایک موڈس اپرنڈائی جو آبزرو کیا جاتا تھا کہ کبھی بے، رہن، ہبہ یا کوئی بھی اور چیز، اس میں اب یہ کہہ دیا گیا کہ زبانی انتقالات نہیں ہوں گے، بے زبانی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی انتقال اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ویلڈ ٹائٹل ڈاکومنٹ ہونا انتہائی ضروری ہے، ویلڈ معاہدہ ہونا ضروری ہے، رجسٹرڈ معاہدہ ہونا ضروری ہے، اور بغیر اس معاہدے کے آپ کسی طرح سے بھی کوئی بے زبانی یا انتقال زبانی نہیں کر سکتے، وہ خواہ ہبہ کا ہو، خواہ وراثت کا ہو، اچھا یہاں پہ ایکسیپشنز ہیں، وراثت کو ایکسیپشن دی گئی ہے، خواہ وہ رہن کا ہو، خواہ وہ کسی بھی چیز کا انتقال آپ نے پاس کرنا ہے، انلیس انٹل، جب تک آپ کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں لے کے جاتے، اور وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ پٹواری حضرات کے پاس یا کمپیوٹرائز سینٹر میں جب تک کوئی پارٹیز لے کے نہیں آتی تو وہ یہ انتقال پاس کرنے کی مجاز نہیں ہے، ان کے پاس اب اتھارٹی نہیں۔ اگر وہ کریں گے تو ان کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ وراثت کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ وراثت کو سٹل ایکسیپشن ہے، وراثت کا جو انتقال ہے وہ سٹل آپ زبانی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے نام رجسٹری کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ وراثت ہوتی ہی تب ہے جب کوئی آپ کا سکسیسر، جو آپ کے پریڈیسیسر ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، آپ کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی بہن بھائی فوت ہو جاتا ہے، ڈپینڈنگ اپون دی لیگل پرپوزیشن، کہ وہ جب ہوتے ہیں تو وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے، کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ سائن ہی نہیں کر سکتے جب بندہ ہی دنیا سے چلا گیا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو وراثت کا انتقال ہے وہ سٹل زبانی ہو سکتا ہے، کیونکہ بائی ورچو آف لا جیسے ہی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے آپ قانونی وارث بن جاتے ہیں، جو آپ کی لیگل پریپوزیشن ہے۔ اس میں ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا اس وقت۔ تو اب یہ سب سے بڑا کام اب جو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے، بورڈ آف ریونیو نے کیا کہ یہ بے زبانی، انتقال زبانی، یہ انہوں نے بند کر دی۔ کوئی زبانی نہ بے ہوگی نہ کوئی انتقال ہوگا، ٹائٹل ڈاکومنٹ موجود ہوگا تو جا کے یہ انتقال ایگزیکیوٹ ہوگا، ادروائز کاروائی ہوگی سٹاف کے خلاف۔ اس کے ساتھ ناظرین، اب میں مزید آگے چلتا ہوں، اور یہاں پہ میں آج ایمیول پراپرٹی ایکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی مختلف درخواستیں جو ہیں قابل احترام ابر گل صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس ہیں، ان کے پاس آئیں اور انہوں نے وہ ریفر کر دی فل بینچ میں۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میں ایک دو چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی پہلے درخواستیں تھیں ان میں صرف یہ بات اپنا انڈیویجول لیول پہ جو ہے آئے پٹیشنرز، انہوں نے اپنے قبضے کی بابت بات کی، قانون اوورال قانون کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن اظہر صدیق صاحب کے تھرو جو پٹیشنز دائر ہوئی ہیں، انہوں نے آرڈیننس اور ایکٹ کو معطل، اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کی درخواست کر دی کہ پورا ایکٹ ہی۔ اب یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے دوں، کیونکہ
ڈی سیز نے اپنے اختیارات سے اوپر جا کے یہ کام کیا تھا، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کام کیا تھا، وہ انٹائٹل ہی نہیں تھے، ان کے پاس اتھارٹی ہی نہیں تھی. پنجابی سے کہنا انہیں انی پا دیتی. پہلے بھی وہ کرتے تھے، لیکن اس آرڈیننس کی آڑ میں، اس ایکٹ کی آڑ میں انہوں نے بالکل ہی دھجیاں اڑا دی کہ انہوں نے زبانی ہی قبضے چھڑانا شروع کر دی. لیکن ایک جگہ مظفر گڑھ میں ایک ڈی سی صاحب مظفر گڑھ نے جو ہے نا وہ قانونی ایک ریٹن آرڈر بھی جاری کر دیا تھا، لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں بات ہوئی چیف جسٹس صاحبہ کی کورٹ میں، تو اس ڈی سی کو تبدیل کیا گیا، نیا ڈی سی آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اس کو وڈرا کرتا ہوں. اس نے وہ لیٹر وڈرا کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کے آپ مجاز نہیں ہے، جس چیز کے آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، آپ وہ کیسے ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس لیے یہ ناظرین آپ کو اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں جو ہے نا کوئی ڈی سیز کے پاس، ڈی آر سیز کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے، آپ کہہ لیں کہ انہوں نے 7ویں گیئر میں جا کے F-16 بنتے ہوئے انہوں نے نا سپیڈ لگا دی اور جدھر دل چاہ، جہاں سے دل چاہ مال کھینچا، پیسے پکڑے اور لوگوں کو قبضوں سے، ان کے لیگلائز قبضوں سے محروم کر دیا. اینڈ پہ ناظرین میں جاتے جاتے بات کروں گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے حلقے کی چند دن پہلے یہی آواز چل رہی تھی کہ نواز شریف جیت گیا، یاسمین راشد ہار گئی. لیکن یاسمین راشد بھی ڈٹ گئی. انہوں نے کہا کہ میں آخری کوٹ تک، آخری حد تک جاؤں گی. جو انہوں نے میرا مینڈیٹ چوری کیا، میرے ووٹ چوری کیے، میرا الیکشن چوری کیا، وہ خاتون ایک بوڑھی 70 سالہ پلس خاتون جو کہ اتنے مسبوط اعصاب کی مالک ہے کہ وہ آج بھی جیل کے اندر ہے، سزاؤں کے چھتری کے نیچے ہے. لیکن اس نے اب پھر یہ کہا ہے کہ اپنے وکلا کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس پہ اپیلیں تیار کریں اور اپیلیں تیار کر کے میری طرف سے یہ دائر کریں. آئی ایم ناٹ گونا گیو اپ. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو گیو اپ نہیں کروں گی. ناظرین ہمیشہ کامیابی آپ کو تب ملتی ہے آپ جب گیو اپ نہ کریں. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جتنے بڑے لیڈر تھے، انہیں چاہیے تھا کہ فارم 45 سے 47 تک آتے جتنی آسانیاں ان کے سامنے آئیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے، زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے، جیسے کہ ان کے ہی ایک رہنما خواجہ سعد رفیق نے کیا، جیسے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا. کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ فارم 47 پہ ہم جیتے نہیں تھے، ہم ہار چکے تھے. تو فارم 40 معذرت چاہتا ہوں، فارم 45 پہ انہوں نے کہا کہ ہم جیتے نہیں تھے، فارم 47 پہ ہم کیسے جیت گئے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.